بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث، 7ویں حدیث، دوسرا حصہ، صفحہ نمبر 180، تیسری فصل۔ غصہ بھڑکنے کی صورت میں اس کا علاج۔ آتش غضب کے بھڑکنے کی صورت میں بھی اس کے لیے 2 قسم کے علاج ہیں، علمی اور عملی۔ علمی طریقہ، ذکر شدہ امور میں غور و فکر کرنا، اور یہ خود غصے کے عملی علاج کا ایک طریقہ بھی ہے۔ جہاں تک عملی طریقہ ہے، اس کا سب سے عمدہ طریقہ انصراف نفس، یعنی اپنی خواہش نفس کو نظر انداز کرنا ہے، اور یہ غصے کے ابتدائی مرحلے میں ممکن ہوتا ہے، کیونکہ غصہ آگ کی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے بھڑکتا اور شدید ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کا تنور گرم ہو جاتا ہے اور اس کے شعلے لپکنے لگتے ہیں، تب انسان اپنے آپ سے بے قابو ہو جاتا ہے اور عقل و ایمان کے نور کو بجھا دیتا ہے۔ چراغ ہدایت خاموش ہو جاتا ہے اور انسان کو بے چارہ و ذلیل کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ غصہ بھڑکنے سے پہلے اور آتش غضب کے شعلہ ور ہونے سے قبل اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں لگا دے۔ مثلا جس جگہ غصے کے اسباب فراہم ہوئے ہیں وہاں سے چل دینا، اپنی حالت میں تغیر پیدا کرنا، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، ذکر الہی میں مشغول ہو جائے۔ بلکہ بعض حضرات ایسی صورت میں ذکر خدا کو واجب سمجھتے ہیں یا کسی اور کام میں مشغول ہو جائے۔ بہرحال ابتدا میں اس پر قابو پا لینا بہت آسان ہے، اور اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایسی صورت میں اپنے نفس کو سکون میں لائے اور شعلہ غضب کو دھیما کر دے۔ دوسرا، انسان نفس کے بنیادی علاج کی طرف توجہ کرے۔ اگر کچھ دن انسان اپنی حالت کو قابو میں رکھے اور نفس سے اس طرح کا رویہ اپنائے تو اس میں بالکل تغیر پیدا ہو جائے گا اور وہ اعتدال پر آ جائے گا۔ کافی کی بعض احادیث شریفہ میں اس مطلب کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ چنانچہ روایت کی گئی ہے، حضرت باقر العلوم نے فرمایا، بے شک غصہ بنی آدم کے دل میں چمکتی ہوئی چنگاری ہے۔ تم میں سے جب کوئی غصے میں آتا ہے تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں، شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کسی کو ایسا خطرہ محسوس ہو تو بیٹھ جاؤ، کیونکہ اس طرح اس سے شیطانی پلیدی دور ہو جائے گی۔ یا اسی طرح ایک اور جگہ راوی کہتا ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی مجلس میں غصے کا ذکر آ گیا تو حضرت نے فرمایا، جب انسان کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ غصہ انسان کو جہنم پہنچائے بغیر راضی نہیں ہوتا۔ اس کا غصہ اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک اس کو واصل جہنم نہ کر دے۔ پس تم میں سے اگر کسی کو کسی قوم پر غصہ آ جائے اور وہ کھڑا ہو تو فوراً بیٹھ جائے، تاکہ اس سے شیطان کا وسوسہ دور ہو جائے۔ اور جس کسی کو کسی رشتہ دار پر غصہ آ جائے تو اس کے قریب جا کر اپنے آپ کو اس سے مس کرے، اس لیے کہ رحم کو جب میں کیا جاتا ہے تو وہ غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث شریف کو غضب کے ظہور کے دوران 2 عملی علاج کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ایک تو عمومی علاج ہے، یعنی انسان اپنی حالت کو بدل لے، یعنی کھڑے سے بیٹھ جائے، اپنی حالت میں تغیر پیدا کرنا، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے، تو اگر بیٹھے ہوئے غصہ آ جائے تو کھڑا ہو جائے۔ اہل سنت کی یہاں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا، آپ کھڑے ہوتے تو بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھے ہوتے تو لیٹ جاتے تھے، اس طرح آپ کا غصہ ختم ہو جاتا تھا۔ دوسرا علاج صرف قرابت داروں سے متعلق ہے کہ اگر ایک قرابت دار کو دوسرے قرابت دار پر غصہ آئے تو فوراً اس کو جا کر مس کرے، غصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سب طریقہ علاج اس شخص کا ہے جس کو غصہ آ جائے اور وہ خود اپنا علاج کرنا چاہے۔ اگر دوسرے لوگ اس غصے میں آئے ہوئے شخص کا علاج کرنا چاہیں تو اگر غصہ ابھی ابتدائی منزل میں ہے تو کسی ایسے علمی یا عملی طریقے سے علاج کریں جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن اگر غصے میں شدت ہو اور اس کے شعلے بھڑکتے رہیں تو اس کو نصیحت نہ کریں، کیونکہ نصیحت سے برعکس نتیجہ نکلے گا اور اس کا علاج اس طرح مزید دشوار ہو جائے گا۔ البتہ اس کو کسی ایسے شخص سے ڈرایا جائے جس کا اس پر رعب و دبدبہ ہو، اس لیے کہ انسان کو صرف انہی لوگوں پر غصہ آتا ہے جن کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، یا کم از کم اپنے برابر کا سمجھتا ہے۔ جن لوگوں کو اپنے اوپر غالب سمجھتا ہے ان پر غصہ نہیں آتا، بلکہ اس کے دل میں خون جوش مارتا ہے اور باطنی اشتعال کا سبب بنتا ہے، اور انسان اندر ہی اندر کڑھتا رہتا ہے، اس کے دل میں ایک حزن و ملال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے غصے کی شدت اور اشتعال کا علاج بہت ہی مشکل اور دشوار ہے، نعوذ باللہ منہ۔
چوتھی فصل، غصے کا علاج اور اس کے اسباب کی بے خونی کرنا۔ غصے کے بنیادی علاجوں میں ایک تو غصے میں لانے والے اسباب کے مادے کا قلمقہ کرنا اور غصہ دلانے والے اسباب و علل کا ازالہ کرنا ہے۔ ایسے اسباب تو بہت ہیں، مگر میں یہاں صرف ان اسباب کا ذکر کروں گا جو اس کتاب کے مناسب ہوں۔ ایک سبب حب نفس ہے، جس سے حب مال، حب جاہ، حب عزت و منزلت، ارادے کی بالادستی اور اقدار پرستی بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب نوعاً آتش غضب کو ہیجان میں لانے والے اسباب ہیں، کیونکہ جس شخص کو ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے، اور ان چیزوں کی نسبت اس کے دل میں زیادہ اہمیت پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی کی راہ میں اگر اس کے لیے رکاوٹ پیدا ہو جائے یا مزاحمت کا امکان بھی پیدا ہو جائے تو وہ بے موقع غصے میں آ جاتا ہے اور جوش و خروش کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے، اور پھر اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا۔ حرص و طمع اور دیگر وہ برائیاں جو نفسانی خواہشات اور حب جاہ و منزلت کی بنا پر دل میں پیدا ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ سے لگام چھین لیتی ہیں اور نفس کے تمام کاموں کو عقل و شرع کے راستے سے منحرف کر دیتی ہیں۔ البتہ اگر ان چیزوں سے اس کی محبت شدید نہ ہو تو پھر وہ ان امور کو کم اہمیت دیتا ہے، اور ترک حب جاہ و منزلت اور اس طرح کی دوسری چیزوں سے دور رہنے پر حاصل ہونے والے دلی سکون اور اس سے پیدا شدہ اطمینان کو فوقیت دیتا ہے۔ پھر وہ عدل و انصاف کے خلاف قدم نہیں اٹھاتا اور بغیر کسی تکلیف و زحمت کے سختیوں اور زندگی کے نشیب و فراز کو بردباری سے برداشت کرتا ہے۔ صبر کی لگام ابھی اس کے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پاتی، اور نہ وہ بے موقع و بے اندازہ غصہ کرتا ہے۔ اگر حب دنیا اس کے دل سے نکل جائے اور یہ بری صفت بالکل ختم ہو جائے تو دل کی تمام برائیاں رخصت ہو جائیں گی اور ان کی جگہ مملکت روح میں اخلاقی خوبیاں لے لیں گی۔ دوسرا سبب، غصے کے بھڑکنے کا دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جہالت و نادانی کی وجہ سے غصے اور اس سے حاصل ہونے والی برائیوں کو کمال سمجھتا ہے اور ان کا شمار محاسن میں کرتا ہے، جبکہ یہ چیزیں عظیم ترین نقائص اور بدترین رذائل ہوتی ہیں۔ چنانچہ بعض جاہل و نادان انہی برائیوں کو شجاعت و شہامت اور عظمت خیال کرتے اور اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے لوگ شجاعت کو، جو مومنین کے عظیم ترین صفات اور صفات حسنہ میں سے ہے، بدترین صفت اور ہلاک کر دینے والی صفت غضبیہ میں فرق نہ کرنے کی غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ شجاعت غصے کے علاوہ دوسری چیز ہے۔ شجاعت کے اسباب و مبادی، آثار و خواص غصے کے اسباب و مبادی اور آثار و خواص سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ مثلا شجاعت کا مبدا قوت نفس، اس کا اطمینان، اعتدال، ایمان، نیز زیبائش دنیا اور اس کی پستی و بلندی کی طرف سے لاپرواہی ہوا کرتی ہے۔ لیکن غصہ نفس کی کمزوری اور اس کے تزلزل، ایمان کی سستی، مزاج روح کے عدم اعتدال، محبت دنیا اور دنیا کو اہمیت دینے اور نفسانی لذتوں کے ہاتھ سے نکل جانے کے خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے غصہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں، تندرست لوگوں کے مقابلے میں بیماروں میں، بڑوں کے مقابلے میں بچوں میں اور جوانوں کے مقابلے میں بوڑھوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور شجاعت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جن لوگوں میں اخلاقی کمزوریاں زیادہ ہوتی ہیں ان کو بنسبت ان لوگوں کے جن میں اخلاقی خوبیاں ہوتی ہیں زیادہ غصہ آتا ہے۔ چنانچہ آپ خود دیکھیے، اگر کوئی بخیل کے مال و منال سے معترض ہو تو وہ دوسروں کے بنسبت اس کو زیادہ غصہ آئے گا۔ یہ چیزیں تو شجاعت و غضب کے اسباب و مبادی کے لحاظ سے تھیں، مگر یہ دونوں یعنی شجاعت و غضب اثرات کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں۔ مثلا غسیلہ آدمی شدت غیظ و غضب کی حالت میں دیوانوں کی طرح بے عقل و بے لگام ہوتا ہے اور پھاڑ کھانے والے حیوانوں کی طرح انجام کو سوچے بغیر، غور و فکر کیے بغیر حکم عقل کے خلاف اقدام کرتا ہے۔ برے اور قبیح افعال اور کردار اس سے سرزد ہونے لگتے ہیں۔ اس کو اپنی زبان، ہاتھ، پیر اور دیگر اعضاء پر قابو نہیں رہتا۔ آنکھوں، ہونٹوں اور منہ کو اس بری طرح استعمال کرتا ہے کہ اگر اس غصے کی حالت میں اس کے ہاتھ میں آئینہ دے دیں تو خود اپنی بدصورتی پر نادم اور شرمندہ ہو جائے گا۔ بعض غصیلے لوگ تو بے شعور جانوروں بلکہ جمادات پر بھی غصہ کرتے ہیں۔ ہوا، زمین، برف، آندھی، بارش اور دیگر قسم کے طبعی حادثات کو اگر ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو
تو دشنام دینے لگتے ہیں، کبھی قلم و کتاب کٹورے اور سراہی پر اپنا غصہ اتارنے لگتے ہیں، مثلا ان کو توڑنے لگتے ہیں، پھاڑنے لگتے ہیں۔ لیکن بہادر آدمی ان تمام امور میں اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ اس کے تمام افعال غور و فکر کے ساتھ، میزان عقل کے مطابق اور اطمینان نفس کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ غصے کی جگہ پر غصہ کرتا ہے، بردباری کی جگہ پر بردباری کرتا ہے۔ ہر چیز اس کو غصے میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ غصے کے موقع پر بھی بقدر ضرورت غصہ کرتا ہے اور بڑی سمجھ بوجھ اور عقل سے انتقام لیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کس سے انتقام لے، کتنا انتقام لے اور کس طرح انتقام لے، کس کو معاف کر دے، کس سے صرف نظر کر لے۔ غصے کے وقت بھی عقل کی لگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ غصے میں بھی بری بات نہ منہ سے نکالتا ہے، نہ برے افعال کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے تمام کام عقل و شرع کے مطابق اور عدل و انصاف پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ اگر اقدام بھی کرتا ہے تو اس طرح کہ آخر میں پشیمان نہ ہو۔ لہٰذا سمجھدار انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ شجاعت جو انبیاء، اولیاء اور مومنین کی صفات اور نفس کے فضائل و کمالات میں سے ہے، غصے کے درمیان جو شیطانی صفت خناس کا وسوسہ اور نفسانی برائیوں اور قلبی نقائص میں سے ہے، کوئی فرق ہی نہ کرے اور اس اشتباہ میں مبتلا رہے۔ مگر جہل و نادانی اور حب نفس و دنیا کا حجاب انسان کے چشم و گوش بند کر دیتا ہے اور اس کو بیچارہ بنا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ علماء کرام نے غصے کے دیگر اسباب بھی ذکر کیے ہیں، مثلا عجب، فخر و مباحات، تکبر، ریاکاری، چڑچڑاپن، مذاق وغیرہ، لیکن ہر ایک کی تفصیل اس مقام اور کتاب کے اعتبار سے طوالت اور رنج و ملال کی باعث ہوگی، اور شاید بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ تمام کے تمام یا زیادہ تر کی بازگشت انہی دو بنیادوں کی طرف ہو جن کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔